وہ فتنہ جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا، آج وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ ہے دجال، ایک ایسا انسان نہیں، ایک نظام ہے جو تمہاری آنکھوں سے سچائی چھین چکا ہے، تمہاری اسکرین میں، تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے خیالات میں بیٹھ چکا ہے۔ اس نے تمہیں ایسا نظام دے دیا ہے جہاں جھوٹ کو حق کہا جاتا ہے اور حق بولنے والا خاموش کر دیا جاتا ہے۔ آج تمہارے پاس روشنی ہے، مگر وہ روشنی نور نہیں، نقل ہے۔ آج تمہارے پاس آواز ہے، مگر وہ حق کی نہیں، سسٹم کی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا تم پہچان پاؤ گے کہ اصل حق کیا ہے؟ کیا دجال تمہاری سوچ پر پورا قبضہ کر چکا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر موبائل سکرول کر رہی ہے۔ ایک نوجوان مسجد کے باہر بیٹھا ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ ایک بوڑھا جو کبھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا اب یوٹیوب پر ٹرینڈنگ ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ ہر نگاہ ایک ہی جگہ ٹک چکی ہے، اسکرین پر۔ ہر انگلی مسلسل چل رہی ہے، جیسے کسی غیر انسانی طاقت نے انہیں حکم دیا ہو۔ جب دجال تمہارے ہاتھوں اور دماغوں پر قبضہ کر چکا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہر کلک میں موجود ہے۔ وہ تمہارا وقت چرا رہا ہے، تمہاری سوچ کو بدل رہا ہے، تمہارے دلوں سے نور نکال رہا ہے۔ اندھیرے آسمان میں ڈیجیٹل سگنل کی روشنی گھومتی ہے، ایک نقلی ستاروں کا جال، سیٹلائٹ نیٹ ورک ڈیٹا، اور میں تمہیں دکھاتی ہوں جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ دجال کا پہلا حملہ تلوار سے نہیں، اسکرین سے ہوا۔ وہ اب تمہارے اندر اتر چکا ہے، تمہارے ہاؤ باؤ، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات میں۔ اس نظام کا نام ہے کنٹرول، اور یہ کنٹرول تمہاری روٹی سے لے کر تمہاری سوچ تک پھیل چکا ہے۔ جس دنیا کو تم آزاد سمجھتے ہو وہ دراصل ایک تعمیر شدہ جیل ہے، جہاں زنجیریں نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہیں، جہاں انسان کام کرتا ہے مگر منافع کسی اور کو ملتا ہے، جہاں تمہارے ڈیٹا سے تمہارا دماغ پڑھا جاتا ہے اور تمہارے جذبات تک کو بیچا جاتا ہے۔ کیمرہ اب نیوز چینل، بل بورڈز، بینکنگ سسٹم اور سوشل میڈیا کے تیز فلیش دکھاتا ہے۔ ہر اسکرین پر جھوٹی خبریں، غلط خوشیاں اور نقلی جذبات۔ یہ ہے دجال کا نظام جو تمہیں وہ دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تم دیکھو، اور وہ تم سے وہ چھپاتا ہے جو تمہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دے گا۔ سورۃ الاعراف نمبر 43۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی چال ہے کہ وہ جھوٹ کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ لوگ تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، مگر اصل میں وہ اسی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک انسان اپنے موبائل پر اسکرول کر رہا ہے، ہر تصویر، ہر خبر اس کے اندر کسی اور خیال کو پیدا کر رہی ہے۔ وہ مسکراتا پھر مایوس ہوتا ہے، اس کی ہر حالت اب اسکرین سے طے ہوتی ہے۔ جب تمہارا وقت، تمہارا مال اور تمہارا احساس سب کسی اور کے قبضے میں ہو تو سمجھ لو کہ نظام مکمل ہو چکا ہے۔ دجال اب تمہارے باہر نہیں، تمہارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج انسان اپنی سوچ کا مالک نہیں رہا، وہ ہر وقت کسی ادھوری آواز کے حکم میں ہے، وہ آواز جو اس کے ہاتھوں میں ہے مگر اس کے دماغ میں گھر کر چکی ہے۔ کیمرہ دھیرے دھیرے دماغ کی نسوں کی جھلک دکھاتا ہے، نیورونز کے بیچ ڈیجیٹل سگنل دور ہو رہے ہیں۔ ہر کلک کے ساتھ ایک نئی لت، ایک نیا ڈر، ایک نیا جھوٹا سکون۔ شیطان نے کہا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی۔ سورۃ الاعراف 17 میں۔ اور دیکھو وہ آ چکا ہے، اب وہ اسکرین سے تمہاری آنکھوں میں اترتا ہے، تمہارے جذبات کو پڑھتا ہے، تمہاری نفرت اور محبت کو ناپتا ہے، اور پھر اسی حساب سے تمہیں سوچنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر جگہ لوگ بحث کر رہے ہیں مگر کسی کے پاس اپنی رائے نہیں، ہر بات کی بنیاد کسی پوسٹ یا کسی ویڈیو پر ہے۔ جب سوچ ادار لی جائے تو عقل مر جاتی ہے، اور جب عقل مر جائے تو ایمان قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک بوڑھا عالم تلاوت کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے اللہ ہمیں وہ عقل دے جو نور سے جڑی ہو، نہ کہ اسکرین کی روشنی سے۔ دجال نے تمہیں تلوار سے نہیں ہرایا، اس نے تمہارے دماغ کو تمہارے خلاف استعمال کیا۔ اب سوچ تمہاری نہیں رہی اور تم سمجھتے ہو کہ تم سوچ رہے ہو۔ پہلے گناہ تک پہنچنے میں وقت لگتا تھا، اب بس ایک انگلی کی حرکت کافی ہے۔ ہر حرام تصویر، ہر غلط جملہ، ہر زہر اب تمہارے انگوٹھے کے نیچے ہے۔ وہ ہاتھ جو کبھی دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتے تھے اب گناہ کی اسکرول میں کھو گئے ہیں۔
وہ انگلیاں جو کبھی تسبیح گنتی تھی اب ہر حرام کلک پر تھم نہیں پاتی۔ جس دن ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے ان کے اعمال پر سوچو۔ جب یہ ہاتھ بولیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گی یہ انگلیاں جو دن رات حرام تصاویر کھولتی رہیں؟ کیا کہیں گے یہ انگوٹھے جو گناہ کو شیئر کرتے رہے اور حق کی بات کو اسکرول کر کے آگے بڑھاتے رہے؟ ایک عالم کا سلیوٹ وہ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا ہے، آواز گامتی ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے وہ اعمال لے لے جو تیرا غضب بلاتے ہیں اور ہمیں وہ ہاتھ واپس دے دے جو تیرا نام اٹھاتے ہیں۔ دجال کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ جہنم کو جنت دکھائے اور لوگ اسے دیکھ کر کہے واہ کیا زندگی ہے۔ کیمرہ چمکتے ہوئے مالز، گاڑیوں، سوشل میڈیا کے فیڈز اور جھوٹے سیکس سٹوریز پر گھومتا ہے۔ ہر جگہ کامیابی، گلیمر، فالوورز اور برانڈ کا نعرہ۔ مگر ان سب کے پیچھے ایک خاموشی، ایک روحانی حالپین۔ آج کا انسان اس جنت میں جی رہا ہے جو آگ سے بنی ہے۔ وہ دولت چاہتا ہے لیکن برکت کھو چکا ہے۔ وہ نام چاہتا ہے مگر سکون نہیں۔ وہ تصویروں میں ہنستا مگر تنہائی میں روتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل جنت۔ صحیح مسلم بخاری میں ہے، ایک نوجوان مہنگی گاڑی میں بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن آنکھوں میں ایک ڈر ہے۔ وہ دیکھتا ہے موبائل کی اسکرین، وہاں ایک پوسٹ لکھا ہے تم دنیا جیت چکے ہو۔ وہ مسکراتا ہے مگر اس کے پیچھے خالی کمرہ، نہ کوئی اپنے نہ کوئی نور۔ دجال نے انسان کو ایسا جادو دکھایا ہے جہاں آرام ہے مگر امن نہیں، جہاں روٹی ہے مگر برکت نہیں، جہاں وقت ہے مگر یاد خدا نہیں۔ یہ وہی جھوٹا جنت ہے جہاں سب کچھ ہے سوائے اس دل کے جو سچا ہو، اور یہی دجال کی جیت ہے کہ انسان کو وہ ہر چیز دے دے سوائے اللہ کی یاد کے۔ اس دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ سورۃ آل عمران۔ دجال کا نظام اب اخباروں میں نہیں، الگورتھم میں چھپا ہے۔ وہ تمہیں وہی دکھاتا ہے جو تمہیں گمراہ کر سکے، اور جھوٹ کو اتنا حسین لباس پہنا گیا ہے کہ وہ حق کی طرح نظر آتا ہے اور اصل حق کی آواز دھیرے دھیرے سسٹم کی گہرائیوں میں دفن کی جا رہی ہے۔ کبھی سوچو کیوں سچائی کی بات کرنے والوں کے اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہر حق کی بات کو نفرت میں پھیلانے والا کہا جاتا ہے؟ کیوں جو جھوٹ بولتا ہے وہی انفلوئنسر بن جاتا ہے؟ کیوں دجال چاہتا ہے کہ انسان کو حق سے نفرت اور جھوٹ سے محبت ہو جائے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے کانوں سے سنو لیکن دل سے محسوس نہ کرو۔ اب میڈیا کی زبان اس کی ہے، سوشل میڈیا اس کا جادو، اور انسان بس ایک کھلونا بن چکا ہے۔ جو آوازیں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دیتی تھی آج وہ آوازیں شور میں کھو گئی ہیں اور اس شور میں حق کی صدائیں دب گئی ہیں، مگر مٹی نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے بلکہ ہم حق کو جھوٹ پر ڈالیں تو وہ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا لیکن اس اندھیرے میں کچھ چہرے ایسے تھے جن سے نور کی ہلکی سی جھلک اٹھ رہی تھی۔ وہ تھے مومنین جو نہ کسی اسکرین کے غلام بنے نہ کسی سسٹم کے جھوٹ کے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی لیمپ یا بلب سے نہیں بلکہ یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں وہ نور ایمان تھا جو جھوٹ کی سیاہی کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دجال کے سسٹم کی چالاکیاں ان پر اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کی نگاہیں صرف دینی اسکرین پر نہیں بلکہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل سچائی کسی ٹرینڈنگ ٹاپک پہ نہیں بلکہ قرآن کے ہر لفظ میں چھپی ہے۔ ان کے ہاتھ دجال کی ڈیوائس سے نہیں تسبیح اور سجدے سے جڑے ہیں۔ ان کی سوچ پر لا الہ الا اللہ کا طلسم طاری ہے۔ وہ لوگ جو اب حق دیکھتے ہیں تو اس کی مہک محسوس کر لیتے ہیں اور جب جھوٹ سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہی ہے مومن کی پہچان۔ وہ نہ بھیڑ کا حصہ بنتا ہے نہ اہوا کا شکار۔ وہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے اور اسی تلاش میں اس کا دل روشنی سے بھر جاتا ہے۔ اس نظام کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی امید کی لو ہے تو وہ صرف مومن کی فراست ہے جو حق کو پہچانتی ہے بھلے پوری دنیا اسے جھوٹ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال جس دور میں سوچ پر قبضہ چاہتا ہے سورۃ کہف اسی سوچ کو حق کی توحید سے بھر دیتی ہے۔ وہ سورت جو اصحاب کہف کی کہانی سناتی ہے، ان نوجوانوں کی جو حق کی خاطر دنیا چھوڑ کر غار میں چلے گئے
لیکن اللہ نے انہیں صدیاں تک سلامت رکھا۔ یہ صورت یاد دلاتی ہے کہ جب زمانہ جھوٹ بولنے لگے تو حق پر ڈٹے رہنا ہی عبادت ہے۔ جب دنیا کی چکا چوندھ ایمان پر پردہ ڈال دے تو سورۃ الکہف کی تلاوت اس پر نور بن جاتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اس کا اصل حفاظت کسی سیکیورٹی سسٹم یا پاسورڈ میں نہیں بلکہ قرآن کے ہر لفظ میں ہے۔ ہر بار جب وہ سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو ایک نور اس کی آنکھوں میں اتر آتا ہے، ایک سکون اس کے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور ایک دیوار دجال کے فریبوں کے سامنے اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دجال کا نظام چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر قرآن کی حفاظت اس سے زیادہ قدیم اور مقدس ہے۔ جس دل میں سورۃ الکہف بس جائے وہاں شیطان کا سایہ بھی نہیں ٹک سکتا، اور ہم نے اس قرآن میں ہر مثال بیان کی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ سورۃ الکہف یہی حفاظت کا اصل راز ہے۔ قرآن کے ساتھ رہنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دنیا کے نقلی نظام، دجال کے ڈیجیٹل جال، ہر جھوٹا چہرہ ایک ایک کر کے گرنے لگا۔ وہ نور جو کبھی اسکرین سے نکلتا تھا اب حقیقت کے نور میں کھو گیا۔ لوگوں نے دیکھا جو چیزیں انہیں آزادی لگتی تھی وہ دراصل غلامی کے ہتھ کڑی تھی، جو چیزیں انہیں جنت نظر آتی تھی وہ دوزخ کی آگ بن چکی تھی۔ اب کسی ٹیکنالوجی کی آواز نہیں تھی، بس ایک صدا گونج رہی تھی، الملک اللہ، ساری بادشاہی اللہ کی ہی ہے۔ مومن کی آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل جنگ کبھی مشینوں سے نہیں بلکہ روح اور ایمان سے تھی۔ وہ سجدے میں گر پڑا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا رب، اب سمجھ آیا کہ حفاظت صرف تیرے نور میں ہے۔ اور پھر ایک نوری لمحہ چھا گیا جس میں کوئی اسکرین نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، بس حق کی صدا تھی جو کہہ رہی تھی یہ دنیا کھیل اور تماشا تھی، اصل زندگی تو آخرت کی تھی۔ دجال کا نظام صرف باہر نہیں، ہر اس سوچ میں ہے جو حق سے غافل ہو، ہر اس آنکھ میں ہے جو حرام کو حسن سمجھے، ہر اس ہاتھ میں ہے جو کلک کر کے گناہ کو آسان بنا دے۔ یہی تو وہ نظام ہے جس نے تمہیں تفکر سے دور اور تفریق کے پاس کر لا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مومن کو نور اور فراست دی ہے۔ اگر تم دل سے قرآن کو پکڑ لو تو کوئی فتنہ، کوئی نظام، کوئی دجال تم پر غالب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دجال کا ذکر سنو تو سورۃ الکہف کی آیت پڑھو۔ مسلم شریف۔ کیونکہ سورۃ الکہف صرف تلاوت نہیں، حفاظت ہے، وہ ایک نور ہے جو تمہیں جھوٹے نور سے بچاتا ہے۔ اب اگر تم پوچھو ہم کیا کریں اس دور میں، تو جواب صرف یہ ہے، دل کو قرآن سے جوڑ لو، آنکھوں کو حرام سے بچا لو اور سوچ کو حق پر قائم رکھو، کیونکہ جس دن تمہارا دل ایمان سے بھر جائے گا اسی دن دجال تمہارے اوپر سے بے اثر ہو جائے گا، اور کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بلا شبہ باطل تو مٹ جانے والی ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی سن کر تمہارے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آیا ہو کہ ہم واقعی ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں جھوٹ کو حق اور گناہ کو زندگی کہا جا رہا ہے، تو جان لو ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور ہدایت کی روشنی دی ہے جو ہر اندھیرے کو چیر سکتی ہے، بس ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور اس نور کو اپنانا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات حق ہے تو اسے اپنے تک مت رکھو، اسے آگے بڑھاؤ تاکہ کسی اور کا دل بھی جاگ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور تحفہ محمد کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم مل کر اس حق کی آواز بنیں گے جو اس اندھیرے نظام میں اب بھی چمک رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ نور ہے، آسمان اور زمین کا۔